بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم لے کے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بہت ہی پیارا واقعہ، اس لیے اس واقعے کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل سے بڑا فصیح اور بلیغ باز فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان خدا کو پسند نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کا شوق ظاہر کر دیا۔ خدا سے اجازت لے کر حضرت خضر سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خدا نے بھی مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو پا لیا۔ ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے میں بھی کچھ فائدہ اٹھا سکوں۔ آگے دیکھیے دوستو، حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ اس پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں چاہیں کچھ کروں، آپ میری کسی بات میں دخل نہ دیں گے۔ انہوں نے فرمایا، منظور ہے۔ آپ ساتھ رہنے لگے اور ایک روز دونوں چلے، کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے حضرت خضر کو پہچان کر مفت بیٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بول اٹھے کہ جناب، آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک غریب شخص کی جس نے آپ کو بٹھایا اور پیسے بھی نہ لیے، آپ نے اس کی کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ، میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا، میری کسی بھی بات میں دخل نہ دیجیے اور آپ رہ نہ سکیں گے دخل دیے بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ پھر چلے تو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، اے خضر، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو مار ڈالا۔ خضر بولے، موسیٰ، آپ پھر بولے جائیے، میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ایک بار اور موقع دے دیجیے، اگر میں اب بولا تو مجھے الگ کر دیجیے گا۔ چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس کے رہنے والے نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو کھانے تک کو نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے تو اتنے کنجوس ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ خضر اس قدر شفقت پر اتر آئے ہیں کہ ان کی گرنے والی دیوار قائم کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے، اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو کھڑا کر دینے کی ان سے مزدوری بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت میں ہی کام کر دیا۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ، بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جاؤ۔ وہ جو میں نے کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا اور میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو اس غریب کی کشتی چھین لی جاتی۔ وہ جو لڑکا میں نے مار ڈالا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ لڑکا میں ڈرا کہ بڑا ہو کر کافر نکلے گا، اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ اس سے بہتر لڑکا دے۔ آگے سنیے، اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ باپ ان کا بڑا نیک تھا۔ رب کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ آپ نکال لیں۔ یہ تھی ان باتوں کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔ دین کی باتوں کو ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کر لیں، خدا ویسا ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر کے یوں فرمایا تھا،
بس ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان دونوں کو رب انہیں اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ چنانچہ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارادے کے مطابق ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمایا۔ تو سامعین حضرات، آپ کو یہ چھوٹا سا پیارا سا واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صدف نور سے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی ایک نئے واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد رکھیے۔